اب علی کا بیانیہ یہاں سنو، یہ صحیح مسلم کتاب الزکات حدیث نمبر 2363، زید بن وہب الجہنی بیان کرتے ہیں، میں اس لشکر میں تھا جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ خوارج سے جنگ کے لیے گیا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک قوم ظاہر ہوگی، وہ ایسا قرآن پڑھیں گے کہ ان کے پڑھنے کے سامنے تمہارے قرآن پڑھنے کی کوئی حیثیت نہ ہوگی، ان کی نمازوں کے سامنے تمہاری نمازوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ان کے روزوں کے سامنے تمہارے روزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ وہ یہ سمجھ کر قرآن پڑھیں گے کہ وہ ان کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن در حقیقت وہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ نماز روزے ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر سکیں گے، وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ جو لشکر ان کی سرکوبی کے لیے جا رہا ہے، اگر وہ اس ثواب کو جان لے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی کی زبان پر کیا ہے، تو وہ باقی اعمال کو چھوڑ کر صرف اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں سے ایک ایسا آدمی بھی ہے جس کے کندھے پر ہڈی ہی نہیں ہے اور اس کا شانہ عورت کے سینے کی طرح ہے، اس پر سفید رنگ کے بال اگے ہوئے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، او یار اینڈ کرنے جا رہا ہوں میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، تحقیق کرنے والوں کے لیے تحقیق کا دروازہ کھلے گا، تقلید کرنے والوں کے لیے خودکشی کا راستہ بنے گا۔ بے شرم ہے نا، تحقیق کریں گے نہیں، ایسے بے شرم، ایسے بے غیرت ہیں، حرام کر لیا اپنے اوپر کہ تحقیق کر لیں، کتابیں کھول لیں، علماء سے رجوع کر لیں، پھر تحقیقی راستہ، مر جاؤ، خودکشی کر لو، نیپال چلے جاؤ۔ سنو ذرا غور طلب، فَتَذْهَبُونَ، عربی عبارت پڑھ رہا ہوں، کوئی کہے کہ جی اپنا ترجمہ گھسڑ رہا ہے، وہ سنو، فَتَذْهَبُونَ إِلَى مَعَاوِيَةَ وَأَهْلِ الشَّامِ، او بھائی میرے، وَتَذْهَبُونَ إِلَى مَعَاوِيَةَ وَأَهْلِ الشَّامِ، تم معاویہ اور اہل شام کی طرف رخ کر رہے ہو، وَتَتْرَكُونَ هَؤُلَاءِ، اور تم ان کو چھوڑ رہے ہو۔ مرزا جی، اگر خوارج اور اہل صفین ایک برابر ہوتے، علی یہ جملہ بولتے ہیں، تم معاویہ اور اہل شام کی طرف رخ کرو، ارے ان خارجوں کی طرف رخ کرو، تترکون ہاؤلے، سنو ذرا بات کو، تم معاویہ اور اہل شام کی طرف جاتے ہو اور انہیں چھوڑ جاتے ہو تاکہ یہ تمہارے پیچھے تمہاری اولاد تمہارے اموال کو نقصان پہنچائیں۔ اللہ کی قسم، مجھے امید ہے کہ یہ وہی قوم ہے جس نے ناحق خون بہایا اور لوگوں کی چراگاہوں کو لوٹ لیا۔ تم اللہ کا نام لے کر ان سے قتال کے لیے روانہ ہو۔ سلمہ بن کوہیل کہتے ہیں کہ پھر مجھ سے زید بن وہب نے ایک ایک کر کے ہر منزل کا تذکرہ کیا اور بیان کیا کہ جب ہم جا کر ان سے ملے تو ہمارا ایک پل سے گزر ہوا، اس روز خوارج کا سپہ سالار عبداللہ بن وہب راس بھی تھا۔ اس نے حکم دیا کہ اپنے نیزے پھینک دو اور تلواریں میان سے نکال لو، کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ یہ تم پر اس طرح حملہ کریں گے جس طرح یوم حرورہ میں کیا تھا۔ چنانچہ وہ پھر سے انہوں نے اپنے نیزے پھینک دی اور تلواریں سوت لی۔ لوگوں نے ان پر اپنے نیزوں سے حملہ کیا اور بعض نے بعض کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس روز سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے صرف 2 آدمی شہید ہوئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان میں ناقص آدمی کو تلاش کرو۔ اسے ڈھونڈا گیا لیکن وہ نہیں ملا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خود چل اٹھے اور وہاں گئے جہاں ان کی لاشیں ایک دوسرے پر پڑی ہوئی تھی۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان لاشوں کو اٹھاؤ، تو اس کو زمین پر لگا ہوا، ان لاشوں کو اٹھاؤ، تو جیسی لاش اٹھائی گئیں تو اس کو بالکل زمین پر لگا ہوا پایا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا اور اس کے رسول نے ہم تک صحیح احکامات پہنچائے۔ عبیدہ سلیمانی کے کھڑے ہوئے اور کہا، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کیا آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس نے حضرت علی سے 3 مرتبہ حلف اٹھوایا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے 3 مرتبہ قسم کھا کے حلف اٹھایا۔ اور یار کیا کانفیڈنس ہے خوارج سے لڑتے ہوئے، اور کیا افسوس ہے اہل جمل اور اہل صفین سے لڑتے ہوئے۔